नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मसला चल रहा है उसके कुछ हिमायती सामने आ रहे हैं और उनमें सर फहरिस्त जो है इरशाद भट्टी नाम का एक सहाफ़ी है, जिस बंदे को इल्म दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, इल्म से कोई शनासाई नहीं। एक सहाफ़ी है और एक दाढ़ी मुंडा है, एक दुनियावी बंदा है, और वो आकर नामूस रिसालत वाले मसले में बार बार कलाम कर रहा है। यहाँ पर सर दस्त मैं इदारों से ये इस्तदा करूँगा कि जितने भी मिर्ज़ा जेहलमी के इस तरह के जो हिमायती हैं उनके हवाले से भी सख्त एक्शन लिया जाए कि वो एक ऐसे शख्स कि जिसके ऊपर 295C लग रही है, जिसके बारे में गुस्ताख रसूल होने का दावा है, वो ऐसे शख्स के हवाले से हिमायत कर रहा है और बेजा हिमायत कर रहा है और कोई उनके पास दलील नहीं है। और जो नाम नेहाद देवबंदियों के फतवे हैं उनका भी रद्द आ चुका है और उनके पास भी इस हवाले से कोई दलील नहीं है। इरशाद भट्टी और इसकी तरह के और दीगर सहाफ़ी जो ये जुमला बोल रहे हैं कि जी मिर्ज़ा जेहलमी जो है वो कैसे गुस्ताखी कर सकता है, वो तो दुरूद पाक पढ़ता पढ़ता अपने बयान को शुरू करता है, इख्तिताम में वो दुरूद पाक पढ़ता है और वो ये नारा लगाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो अपने हर व्लॉग से और जो उनका हफ्तावार होता है था जेलम एकेडमी से, हर व्लॉग से पहले जो बंदा दरूद पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जो अपनी बात शुरू करे और आखिर पर भी दरूद पढ़े, जो मजहबी स्कॉलर हो, जिसकी वजह से लाखों लोग दीन से जुड़े हों, और जो ये नारा मारता हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, उस पर 295C का मुकदमा मजाक है। यकीन करें ऐसे घनौने मजाक चारों तरफ खेले जा रहे हैं। तो इसके हवाले से एक वीडियो तो हमने पहले अपलोड की थी, उसमें भी हमने इनकी तबीयत अच्छी खासी वॉश की थी। आज हम इस पर दूसरे तरीके से जो है वो कलाम करेंगे। अब ये जो जुमला है कि जी मिर्ज़ा जेहलमी कैसे गुस्ताखी कर सकता है, हालांकि वो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद पढ़ता है और वो ये कहता है कि हुजूर जैसा है ही कोई नहीं। तो जब वो इतनी तारीफ़ात हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता है तो वो गुस्ताखी कैसे कर सकता है? तो ये गोया पसे पर्दा एक दावा है कि जो कोई भी कलमा पढ़ ले, अब उससे जैसा मर्जी फेल सरजद हो, वो काफिर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कलमा पढ़ चुका है, वो रसूलुल्लाह की तारीफ कर चुका है, वो रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ चुका है। यही दावा बनता है ना जी, और ये दावा बिल्कुल बातिल है, इसकी शरीयत मुताहरा में कोई वक़ात नहीं है। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। वो कस्में उठाते हैं कि उन्होंने ये गुस्ताखी वाला जुमला नहीं कहा, हालांकि उन्होंने ये कलमा कुफर कहा और वो अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए। और अल्लाह तबारक तआला एक और जगह फरमाता है, वल इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअबु क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। और अगर तुम उनसे पूछो तो बेशक जरूर कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तुम फरमा दो, क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से ठट्ठा करते थे? बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके ईमान लाने के बाद। तो इन दो आयात में बिल्कुल वाज़े है कि वो लोग कलिमा पढ़कर मोमिन हो चुके थे, मुसलमान हो चुके थे, अब उन्होंने कलिमा कुफर कहा, उन्होंने इस्तेहजा किया, उन्होंने गुस्ताखी की, तो अल्लाह तबारक तआला ने उसके सबब उनको ईमान से खारिज कर दिया, इस्लाम से खारिज कर दिया। वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। और दूसरी आयत में ला तअतज़िरू कद कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, और बहाने मत बनाओ, तुम तहकीक कुफर कर चुके अपने ईमान के बाद। एक जगह फरमाया इस्लाम के बाद, एक जगह फरमाया ईमान के बाद। तो पता लगा कि बंदा जो है ईमान लाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद कोई ऐसा कलिमा हो सकता है जिसकी वजह से वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। तो ये बात जहन में रखिएगा कि इस्लाम में आने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए पूरे इस्लाम का इकरार करना ये जरूरी है कि इस्लाम की हर चीज को, दीन की हर जरूरियात दीन में से हर चीज को तस्लीम कर लेना, ये इस्लाम में दाखिल होने के लिए जरूरी है। जबकि इस्लाम से निकलने के लिए, कुफरिस्तान की तरफ जाने के लिए सारे इस्लाम का इनकार जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का भी इनकार कर देंगे तो बंदा जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक बंदा कहता है मैं जी अल्लाह को एक मानता हूं,
میں رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں تمام فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، میں جنت کو بھی مانتا ہوں، دوزخ کو بھی مانتا ہوں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، تمام پیغمبروں کو بھی مانتا ہوں، ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ میں یہ نہیں مانتا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ نبوت ختم ہو گئی ہے، میں بلکہ یہ کہتا ہوں معاذ اللہ کہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، ہر بندہ مومن، جاہل سے جاہل شخص بھی مجھے یہ بتائے کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا، بغیر کسی مولوی صاحب کے پاس جائے، بغیر کسی مفتی صاحب کے پاس جائے، وہ بندہ اپنے ایمان سے یہ بات کہے گا، ایسا بندہ کافر و مرتد ہے، وہ بندہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اگرچہ وہ رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ان کے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے، ان کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اور مسجدوں کو بھی مسجد جانتا ہے، اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور تمام کی تمام ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، لیکن صرف ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ارشاد بھٹی اور اس جیسے صحافی جو ہیں، ان کا تو گویا مدعا یہ ہے کہ بھائی جو درود پاک پڑھ لے، جو یہ کہہ دے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ اور بھائی یہ کون سا استحالہ ہے، یہ کون سی دلیل ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ انتہائی احمقانہ، انتہائی بے وقوفانہ یہ بات ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے یہ اس کا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان صحافیوں کو میں مخاطب کروں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کہ اپنے اسی اصول پر برقرار رہنا، اور اسی اصول کے مطابق اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، اور اب واقعی اگر مرد کے بچے ہو، اور اگر واقعی تم نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، اور تم واقعی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان موضوعات میں دلائل دینے کے قابل ہیں، اور ہم ان موضوعات میں کودنے کے لیے حق بجانب ہیں، تو اب اپنے اس دعوے پر کھڑے رہنا، اور اس حوالے سے بھی یہی حکم لگانا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کتنے جو ہے اپنے دعوے پر کھڑے ہونے والے ہو۔ اب میں تمہارے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ چیزیں پیش کروں گا کہ جس کے اندر وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، پھر کچھ تم سے سوالات کروں گا۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 598 کے اوپر غلام احمد قادیانی کہتا ہے، ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا، یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہاں دیکھو، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نے درود پڑھا، اتنا درود پڑھا کہ دل جو ہے وہ میرا معطر ہو گیا۔ اب یہ درود، اس درود کی وجہ سے کہو جی وہ کیا ہے جی، دیکھیں جی وہ درود کتنا پڑھتا تھا، اس کا دل جو ہے وہ معطر ہو جایا کرتا تھا۔ اگر اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا تو کون سا برا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارشاد بھٹی، ایسا کہو گے؟ کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 13 تو 14 پہ کیا لکھتا ہے؟ نو انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاؤ جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہیں، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے، اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو یہاں پر قرآن کی بھی تعریف کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 141 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ آسمانی روحو جو مشرق و مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر بھی حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر نے
ایک کتاب جو ہے اپنے اس کانے کی سیرت پر لکھی ہے، سیرت طیبہ کے نام سے. اس کے صفحہ نمبر 34 اور 35 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ ایک دفعہ گھریلو ماحول کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود معاذ اللہ اس کانے کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ طبیعت ناساز تھی اور آپ گھر میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت اما جان نور اللہ مرقدہ معاذ اللہ اور ہمارے نانا جان یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم بھی پاس بیٹھے تھے کہ حج کا ذکر شروع ہو گیا. حضرت نانا جان نے کوئی ایسی بات کہی کہ اب تو حج کے لیے سفر اور رستے وغیرہ کی سہولت پیدا ہو رہی ہے، حج کو چلنا چاہیے. اس وقت زیارت حرمین شریفین کے تصور میں حضرت مسیح موعود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور آپ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے تھے. حضرت نانا جان کی بات سن کر فرمایا یہ تو ٹھیک ہے اور ہماری بھی دلی خواہش ہے، مگر میں سوچا کرتا ہوں کیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا. مرزا غلام احمد قادیانی کے کچھ اشعار جو ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ یا عین فید اللہ والعرفانی یسعى الیک الخلق کالظمآنی، اے اللہ تعالیٰ کے فیض اور عرفان کے چشمے لوگ تیری طرف سخت پیاسے کی طرح دوڑتے چلے آ رہے ہیں. یا بحر فضل المنعم المنانی تہوی الیک الزمر بالکیزانی، اے انعام کرنے والے اور نہایت ہی محسن خدا کے فضلوں کے سمندر لوگ گرو در گرو کوزے لیے تیری طرف بھاگتے چلے آ رہے ہیں. انظر الی برحمت وتخنن یا سیدی انا احقر الغلمان، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کیجئے، اے میرے آقا میں آپ کا ناچیز غلام ہوں. اور ایک جگہ لکھتا ہے وذکر المصطفیٰ روح لقلبی وصار لمہجتی مثل الطعام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میرے دل کے لیے آرام ہے اور میری جان کے لیے مثل طعام کے ہے. اور فارسی کے اندر لکھتا ہے آئینہ کمالات اسلام جلد 5 صفحہ نمبر 649 کے اوپر سرے دارم فدائے خاک احمد دلم ہر وقت قربان محمد، میرا سر احمد صلی اللہ تعالی وسلم کی خاک پر فدا ہے اور میرا دل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 224 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ ہر طرف فکر کو دوڑا کر تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کے نشان دکھلاوے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. تیری الفت سے ہے معمور میرا ہر ذرہ، اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے. حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 286 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح زمان ہے. تو اس طرح غلام احمد قادیانی نے کئی اشعار لکھ کر جو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا اظہار کیا. تو کیا ان اشعار کو لے کر اور ان تمام جو ہے وہ عشق والی باتوں کو لے کر اور ان تمام اوصاف کو لے کر اور حضور پر درود پڑھنے والی بات کو لے کر، اسی طرح جو ہے وہ حرمین کی بات ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان باتوں کو لے کر اس کے ختم نبوت والے ڈاکے کو صرف نظر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دلیل نہیں دی جا سکتی. اور جو شخص یہ دلیل دے گا، میں کیا، مفتی صاحب کیا، علامہ صاحب کیا، عالم دین کیا، ایک چھابی لگانے والا، ایک ریڑی لگانے والا جاہل سے جاہل شخص بھی سامنے والے کی یہ دلیل سامنے والے کے منہ پر مار دے گا کہ اوے بھائی وہ جتنا مرضی نیک تھا، نیک ہو، جو مرضی ہو، حج کیے ہوں، عمرے کیے ہوں، اس نے بہت کچھ کیا ہو، درود پڑھ پڑھ کے اس نے اپنی زندگی جو ہے درود میں گزار دی ہو، لیکن اس نے ختم نبوت کا اگر انکار کر دیا تو یہ اس کا درود پڑھنا، اس کا حج کرنا، اس کے عمرے کرنا، اس کا نمازیں پڑھنا، اس کا عشق والی باتیں کرنا، یہ سب کا سب مردود ہے، سب کا سب جو ہے بیکار ہے. اس کا یہ ختم نبوت کا انکار ان سب پر بھاری آ جائے گا اور یہ سارے اعمال اس کے اکارت ہو جائیں گے اور وہ شخص کافر و مرتد قرار پائے گا اور اس کے ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا. تو بھائی یہی چیز تو ہم مرزا جہلمی کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں. تم کہتے ہو جی دیکھو وہ جی درود پاک کیسے پڑھتا ہے، درود پاک سے ابتدا کرتا ہے، درود پاک سے انتہا کرتا ہے. اور بھائی اگر ایک کلمہ کفر بھی بول دیا نا، وہ سارے کے سارے درود اکارت ہو جائیں گے، وہ ساری نمازیں اکارت ہو جائیں گی، وہ سارے حج، وہ سارے عمرے اور وہ ساری عبادات اکارت ہو جائیں گی جو مرزا جہلمی کر چکا ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی تو اس سے بڑا تھا، وہ اس سے زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا، وہ اس سے زیادہ عبادتیں کر بھی چکا ہوگا، لیکن جب وہ جو ہے وہ خاطر میں نہ لائی گئی اور وہ مرتد قرار پایا تو مرزا جہلمی تے شئی کوئی نہیں. تو اب یہاں پر اینکرو ذرا اپنی جو ہے صحافت سامنے رکھو اور مرزا غلام احمد قادیانی کی اس سے بھی زیادہ اور بھی جو اس کی روحانی خزائن اور دیگر کتابوں کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ہیں، وہ تعریفات سامنے رکھو. پھر اس کے جو اشعار ہیں عربی کے اندر، فارسی کے اندر، اردو کے اندر، وہ اشعار سامنے رکھو.
उन अशार को पढ़ो तो तुम तो फिर इसको भी जो है वो सर्टिफिकेट देने के लिए चल पड़ोगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कैसे खत्म नबूवत का इनकार कर सकता है, और वो कैसे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी कर सकता है, वो कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी कर सकता है, वो कैसे अंबिया की बेअदबी कर सकता है। और जिसको इतना माअज़ल्लाह इश्क रसूल हो कि जब हज की बात हुई और हरमैन तय्यबैन का उसके सामने जिक्र हुआ तो उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर गई और वो अपनी उंगलियों से आंसू साफ कर रहा है। अगर ये वीडियो बन जाती तो ये इरशाद भट्टी जैसे जो बेवकूफ सहाफी हैं ये आगे कहते कि देखें जी वो जो हरमैन तय्यबैन की याद में रो रहा है, जो रसूलुल्लाह के मदीने की याद में रो रहा है, और आगे आजिज़ी के साथ क्या कह रहा है कि जी मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं हुजूर का रोजा कभी देख पाऊंगा भी या नहीं पाऊंगा, या मैं देख सकूंगा भी नहीं सकूंगा। अच्छा, अब यहां से दो माना निकलते हैं, या तो ये वो कह रहा है कि पता नहीं मैं जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा, एक ये माना, दूसरा ये माना कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन फरते इश्क की वजह से जब रोजे पर मेरी नजर पड़ेगी तो वो नजर पड़ भी सकेगी या पहले ही उससे पहले ही मैं मर जाऊंगा, इतना मुझे इश्क है हुजूर से। अब ये दोनों इश्क या माना इसमें से निकल रहे हैं तो इरशाद भट्टी जैसा सहाफी वहां पे बोल पड़ेगा ओ जी गुलाम अहमद कादियानी बहुत बड़ा आशिक रसूल था, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो मैं कहता हूं इरशाद भट्टी अगर तुझे ये बयान देते हुए मौत आएगी तो यहां पर भी तुझे मर जाना चाहिए। तू फकत इसलिए जो है वो मिर्जा जेलमी का साथ दे रहा है कि इसको कानून ने अभी तक काफिर करार नहीं दिया, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का सिर्फ इसलिए साथ नहीं दे रहा कि उसको कानून ने जो है वो काफिर करार दिया है। अगर तेरे नजदीक मेयार शरीयत मुतारा है तो जो शरीयत मुतारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर लागू होती है वही शरीयत मुतारा मिर्जा जेहलमी पर भी लागू होती है, उस बड़े मिर्जा पर भी लागू होती है और इस छोटे मिर्जा पर भी लागू होती है। माजरत, छोटे मिर्जा साहब नहीं बल्कि ये बड़ा मिर्जा है और वो छोटा मिर्जा है। ये मिर्जा का अपना ही मुतालबा है कि मुझे जो है वो जूनियर ना कहा करो, मैं सीनियर हूं। और ये अपना दिमाग खोल लो, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूं, अल्लाह के फजल से मैं मिर्जा सीनियर हूं। हाँ, वो तो मिर्जा जूनियर तो दज्जाल सूफियों का मानने वाला। तो भाई सीनियर और जूनियर का ताल्लुक किससे होता है कि जो एक ही फील्ड में दो अफराद हों, वो सीनियर और जूनियर का आपस में उनका ताल्लुक होता है। एक दूसरी फील्ड में है और एक उससे अगली फील्ड में है, वो आपस में जूनियर सीनियर कैसे हो सकते हैं? तो मिर्जा जेलमी ने खुद अपने आप को सीनियर कह के अपनी सीनियोरिटी बयान करके ये बता दिया है कि मैं जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी प्यो हूं, जो गुस्ताखियां वो नहीं कर सका मैं वो भी करके दिखा रहा हूं, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो इरशाद भट्टी अपनी आंखों को खोलो, वो जो तुम नींद के अंदर उठ के या नशे में उठ के आके बैठ जाते हो कैमरे के सामने और आंखें तुम्हारी खुल नहीं रही होती और तुम जो है वो दिफा कर रहे होते हो कि ये कैसे जो है वो माज अल्लाह जो है गुस्ताखी कर सकता है, जो ये नारा लगाता हो, जो दुरूद पाक पढ़कर बैठता हो, जो दुरूद पाक पे अपनी महफिल का इख्तिताम कर देता हो। तो मैंने आयात पढ़कर और ये इल्जामी एक जवाब देकर तुम्हारे मुंह पर ये तुम्हारी दलील दे मारी कि भाई अगर जो है वो कलमा पढ़कर कोई शक कुफर कर ही नहीं सकता तो ये तो कुरान पाक की आयात से बदाहतन ये बात बातिल है। इसी तरह कोई शख्स कलमा पढ़ ले, मोमिन हो जाए, मुसलमान हो जाए, उसके बाद वो सारे इस्लाम का इनकार करेगा तभी काफिर होगा? नहीं, वो एक कलिमा कुफर भी बोल देगा, जरूरियात दीन में से एक जरूरत दीनी का भी इनकार कर देगा, तब भी वो शख्स काफिर व मुर्तद हो जाएगा। और बार बार जो मिर्जा जेलमी की तुम इश्क की मिसालें देकर अपनी दलील को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मैंने तुम्हारी दलील तुम्हारे मुंह पर दे मारी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी मामला तुम्हारे सामने है, इसकी भी इश्क की बातें तुम्हारे सामने हैं। तो क्या इसकी इन इश्क की बातों को मलहूज़े खातिर रखकर उसके खत्म नबूवत पर जो डाका है उसको सरफे नजर किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो फिर तुम्हारा क्या हुक्म है? बिल्कुल वाज़ेह है। और अगर तुम कहते हो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि तुम मर के भी कहोगे, और सारे जितने मुझे सुनने वाले हैं वो इरशाद भट्टी के कमेंट्स में जाकर कहें, और जो इसके पास जाकर इससे पूछ सकते हैं वो इसका गलेबान पकड़ के भी पूछें, हाँ भाई बता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इतनी इश्क की बातें करने के बावजूद क्या वो खत्म नबूवत का इनकारी है या नहीं है? और इनकार करने की वजह से वो काफिर मुर्तद हुआ या नहीं हुआ, या वो आशिक रसूल ही कहलाया? अगर तो वो कहे जी नहीं वो मुर्तद हो गया क्योंकि उसने खत्म नबूवत का इनकार किया है, तो फिर बता कि मिर्जा जेलमी जो है वो ये कहने के बाद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने छोकरा कहा कि ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा, और जब हमने कहा कि भाई ये छोकरा कहां कहा है तो उसने कहा वो तो उससे बड़ी बड़ी बातें कहते थे, यानी वो बड़ी गालियां साबित करके इन छोटी गालियों को साबित करने की कोशिश कर रहा था। वहां पे फिर हमने सवाल किया कि ये कौन सा तरीका है कि अगर माज़अल्लाह काफिरों ने बड़ी बड़ी गालियां दी हो तो कोई छोटी गाली दे दे तो कल को वो ये कहे कि देखो जी काफिरों ने तो बड़ी बड़ी गालियां भी दी हैं।
تو میں نے تو چھوٹی سی گالی دی ہے, تو ان بڑی گالیوں کے اندر یہ چھوٹی گالی تو سمائی جائے گی, تو اس لیے مجھے معافی دے دی جائے. تو جب یہ دلیل سن کر مرزا جیلمی پھر پھنسا تو اس کو کوئی بھی دلیل نہ ملی, تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ چھوکرا تو بڑا جو ہے وہ پازیٹیو ورڈ ہے, چھوکرا آپ مجھے کہیں میں تو فخر محسوس کروں گا. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے جب اس کو جو ہے وہ عمر صدیق نے چھوکرا کہا تھا تو یہ بلبلا اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا یہ بازاری لینگویج چیک کریں ان علماء کی, کیسی بازاری گفتگو کرتے ہیں یہ جی مرزا جیلمی یہ ایک جاہل چھوکرا ہے, حالانکہ میں ان سے چند سال ہی چھوٹا ہوں گا, اس کے باوجود مجھے چھوکرا کہہ رہے ہیں. پھر آخر میں اس نے نعوذ باللہ کہہ کے اس لفظ چھوکرا کا ذکر کیا. تو جب اس کی اپنی باری تھی تو اس وقت لفظ چھوکرا انتہائی بازاری تھا, ولگر تھا, لیکن جب یہی رسول اللہ کی بات آئی تو جب یہ ثابت نہ کر سکا, حالانکہ اس وقت بھی اس نے یہودیوں کے کندھے پر رکھ کر گستاخی کی تھی. آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا, اس دفعہ اس نے عیسائیوں کے کندھوں پہ رکھ کے کی گستاخی, پچھلی دفعہ جو اس نے گستاخی کی تھی وہ یہودیوں کے کندھے پر رکھ کر کی تھی, اور یہ ثابت نہیں کر سکا تو اس چیز کو اس نے اچھا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی, اور اب اس نے جو ہے وہ عیسائیوں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کی ہے اور یہ ناکام ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد اس نے اسی کے اندر ایک جملہ یہ بھی بولا کہ وہ یہودی کہتے تھے یہ ہمارے نیچے لگے, ہم اس کے کیوں نیچے لگے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ایک بازاری جملہ ہے اور یہ پنجابی میں اور یا اردو کے اندر بولا جاتا ہے. یہ عربی کا یہ کوئی محاورہ یا عربی کا کوئی ایسا جملہ نہیں ہے, نہ عربی کے کسی جملے کی یہ ترجمانی ہے نہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. جب اس سے یہ پوچھا گیا اس چیز کی بھی یہ کوئی دلیل نہیں دے سکا. اس کا بھی اس نے جو ہے وہ ملبہ یہودیوں پہ ڈالا کہ یہودی کہتے تھے, حالانکہ یہودیوں نے کبھی یہ کہا نہیں. تو یہ چیز بھی اس کے کھاتے ڈلی. اچھا, اس کے بعد اس نے اسحاق فیصلہ آبادی کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے یہ جملہ بولا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی. اور بھائی جب گستاخی آٹومیٹکلی ہوگی, ایک بندہ مان رہا ہے کہ گستاخی ہوگی ہی ہوگی, تو بھائی پھر جب گستاخی ہوگی اور رسول اللہ کی گستاخی ہوگی ہی ہوگی تو پھر 295C بھی لاگو ہوگی ہی ہوگی. انبیاء کی جب گستاخی ہوگی ہی ہوگی تو ان کے حوالے سے جو قانون ہے وہ بھی لاگو ہوگا ہی ہوگا. جب صحابہ کی گستاخی ہوگی تو پھر جو صحابہ کی گستاخی کے حوالے سے قانون ہے وہ بھی لاگو ہوگا ہی ہوگا. جب اولیاء کی گستاخی ہوگی تو اولیاء کے حوالے سے جو پاکستان کا آئین اور قانون بنا ہوا ہے وہ بھی لاگو ہوگا ہی ہوگا. ایک بندہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ گستاخی ہوگی ہوگی, تو اگلا نتیجہ تم کیوں نہیں نکالتے کہ اگلا نتیجہ نکلا کہ وہ جو احکامات ہیں اور وہ جو قوانین ہیں وہ بھی لاگو ہوں گے ہی ہوں گے. تو پھر یہ آگے تفصیل کیے بغیر نہیں رہ سکا اور اس نے کیا کہا کہ توحید کے مقابلے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ یہ معاذ اللہ شے کوئی نہیں, تو پیغمبروں کو شے کوئی نہیں, کوئی شے نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کہہ کے اس نے انبیاء کی گستاخی کی, فرشتوں کی گستاخی کی, اور اس کے بعد پھر آگے یہ کہہ دیا کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنا گھٹیا جملہ ہے. اور مرزا جیلمی کہتا ہے جو بھی حقیقت والی بات ہو نا تو وہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے, حالانکہ اس احمق کو اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ہر حقیقت والی بات ہر سچ بات کہی نہیں جاتی. اگر اس کو الفاظ میں لائیں گے تو وہ کہنے والا بندہ بے ادب کہلائے گا. جیسے مرزا جیلمی اپنے باپ کو دیکھ کے کہے اے جی میرے ماں دا یار آ رہا ہے, اور جی یہ جی میری ماں کے ساتھ وہ کام کرنے والا آ رہا ہے. اب باتیں حقیقت پر مبنی ہیں لیکن یہ کہنے سے یہ بے ادب قرار پائے گا. کوئی بھی ذی شعور شخص, وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ ذی شعور اگر ہے, اس کے اندر تھوڑا بہتا بھی شعور ہے, تھوڑا بہتا بھی اس کے اندر اگر دماغ ہے, تو وہ یہ کہے گا کہ یہ شخص جو ہے انتہائی غلیظ ہے, انتہائی بےہودہ ہے, اس بندے کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو بات تو حقیقت تھی, تو اب یہ بات سرعام کہنے میں مرزا جیلمی کیوں گستاخ بن رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اور اگر کوئی بیان کرے گا تو وہ بے ادب قرار پائے گا. تو اب اس شخص کا یہ کہنا کہ جی وہ پیشاب نہیں روک سکتے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ جی حقیقت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں روک سکتے, تو اس حقیقت کو بیان کرنا یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے. جو بیان کرے گا وہ بے ادب قرار پائے گا, وہ گستاخ قرار پائے گا. اس کی پھر اور جو گستاخیاں ہیں وہ تجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ ارشاد بھٹی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک ٹھہرایا کہ جی تم اپنی 60 سالہ زندگی دے دو مجھے, اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جو ہے نا وہ ایک منی گاڈ بنا دوں گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنی صفات کے ساتھ شریک بنا لے گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس انداز سے اس نے شرک کیا, وہ تجھے ارشاد بھٹی نظر نہ آیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ یہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے, اور اس پر سعودی جو گورنمنٹ کے کارندے ہیں وہ اتنے بڑے بوٹ پہن کے جو ہے وہ چڑھتے ہیں, ان کو چڑھنا بھی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے.
کیونکہ مرزا جیلمی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب توحید بیان کرنی ہے تو گستاخی تو کرنی ہی کرنی ہے. تو جس طرح اس نے انبیاء کی گستاخی کی، فرشتوں کی گستاخی کی، تو یہاں پر یہ کعبۃ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے جو کہ اللہ کی نشانی ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. اس کے حوالے سے کتنے گندے اور غلیظ الفاظ بول رہا ہے فقط اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے. اور یہ بھی کوئی توحید بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اور اپنی ویڈیو میں ہم نے بیان کر دیا کہ اگر اس سوال کا جواب دینا ہی ہے کہ کافر جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں جی تم بھی تو ایک جو ہے وہ پتھر کے آگے ہی سجدہ کرتے ہو، تو اس کا جواب کیسے احسن انداز سے دیا جائے گا وہ میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر دیا ہوا ہے. لیکن تجھے اس کی یہ گستاخی نظر نہیں آ رہی. اسی طرح اس کا اپنے دفاع میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو معاذ اللہ چھوکرا کہنا، اس طرح اس کا جو ہے وہ دیگر انبیاء کی گستاخیاں کرنا، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنا، اور دیگر مقدس ہستیوں کی اور مقدس جگہوں کی بے ادبیاں کرنا تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر تو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے یہ حکم پسند کر رہا ہے کہ اس نے ختم نبوت پر چونکہ ڈاکہ ڈالا اور اس نے دیگر بھی پھر گستاخیاں بعد میں کی، تو اس کا جو عشق رسول تھا، جو اس کا عشق مصطفیٰ کے اندر شعر لکھنا تھا اور جو حضور سرور کونین کی تعریفات کرنا تھا، وہ سب کے سب جو ہے وہ بیکار گیا. اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. اور ان تعریفات کی وجہ سے اور حضور کی شان میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے اس کو اس ختم نبوت پر ڈاکے کے اندر کوئی رخصت نہیں دی جائے گی اور اس کو کافر و مرتد قرار دیا جائے گا اور اس کے متابعین کو بھی کافر و مرتد قرار دیا جائے گا. تو پھر مرزا جیلمی کے اوپر یہ فتویٰ کیوں نہیں؟ مرزا جیلمی اپنے منہ سے اس چیز کو گستاخی کہنے کے باوجود گستاخ کیوں نہیں؟ اور اس بات کے اوپر کہ وہ کہہ رہا ہے گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی، تو اب 295C لاگو کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ اتنا جو ہے بھید بھاؤ کیوں؟ ہم یہی کہتے ہیں ارشاد بھٹی، شریعت مطہرہ یہ تمہارے کوئی گھر کا قانون نہیں ہے، یہ کسی صحافی کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ کسی ملک کا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون جہاں چھوٹے پر لگتا ہے وہاں بڑے پر بھی لگتا ہے، جہاں کالے پر لگتا ہے وہاں گھورے پر بھی لگتا ہے، جہاں جو ہے وہ کم ذات پر لگتا ہے وہاں عالی نسب والے پر بھی لگتا ہے، جہاں غریب پر لگتا ہے وہاں مالدار پر بھی لگتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کے آگے سب یکساں ہیں، شریعت کے قلم کے آگے سب برابر ہیں. جو شریعت کا حکم سب کے لیے ہوگا وہ سب پر لگے گا. تو اس میں یہ طرز عمل اختیار کرنا کہ جی وہ دیکھیں جی یہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے، یہ انتہائی منافقانہ روش ہے اور انتہائی احمقانہ روش ہے. یہ کوئی دلائل نہیں ہے. اور پھر ارشاد بھٹی کہتا ہے وہ جی دیکھیں جی مرزا جیلمی کی جو ہے وہ دادی رو رہی ہے، وہ پتہ نہیں اتنی سال عمر اس کی ہو گئی ہے، اچھا اس کی چھوٹی سی بیٹی جو ہے وہ رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے. ان کی 98 سال کی دادی ہیں جن سے انجینئر محمد علی مرزا بڑے قریب ہیں، یعنی بہت پیار کرتے ہیں. اور دادی کا جو 98 سال کی بزرگ ہے اس دادی کا کیا حال ہوگا اور وہ کتنا یاد کر رہی ہوں گی. 4 جو بیٹے بیٹیاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور میں نے ایک سنا کہ ان کی ایک بیٹی کا ابھی میں کوئی ڈسکس کر رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی جو تھی وہ جو ڈاکٹری کے امتحان کا انہوں نے فرسٹ سٹیپ مکمل کیا تو وہ گھر رو رہی تھی کہ آج میرے بابا میرے پاس ہوتے، یا مجھے ان تک رسائی ہوتی، میں ان کو اب بتا دیتی کہ میں پہلے سٹیپ میں جو میڈیکل کا ہے اس میں پاس ہو گئی. اور پھر ان کی اہلیہ کو نہیں ملنے دیا گیا، ان کے والدہ کو ان کے والد ایک مرتبہ مل پائے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا کی صحت کے بارے میں سنا جا رہا ہے، مرال تو وہ کہتے ہیں کہ ساروں کو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مجھے تسلیاں دے رہے تھے کہ فکر نہ کریں، لیکن صحت ان کی ظاہر گری ہے، جیل ہوتی ہے. اوے ان ساروں کو کہو یہ جتنے رو رہے ہیں اس کو پہلے منع کرتے نا، پہلے رو رو کے اس کے آگے لیٹیاں لیتے نا کہ بھائی اس طرح کے پنگے نہ لے، نہ رسول اللہ کے حوالے سے گندی زبان استعمال کرے، نہ رسول اللہ کے حوالے سے لفظ دجال استعمال کرے، نہ رسول اللہ کے حوالے سے معاذ اللہ گندے اور گندی زبان استعمال کرے، حضور کی نمازوں کو معاذ اللہ فالتو کہے، نہ جو ہے وہ انبیاء کرام کے حوالے سے گندی زبان استعمال کرے، نہ کعبۃ اللہ کے حوالے سے گندی زبان استعمال کرے، نہ جو ہے وہ جنت کے اوپر لعنت بھیجے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ دیگر بکواسات کہے. تو اس وقت یہ فیملی والے لیٹیاں لیتے نا، اس وقت اس کے منت ترلے کرتے، اس وقت رو کر اس کو منع کرتے نا. اب ان کا رونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اور یہ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل نہ کرو. وہ علماء
اور وہ आशिकान रसूल کہ जिन को कत्ल किया गया, जिनको जो है वो तख्ता दार पर लटकाया गया, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? क्या उनके दादा दादी नहीं थे? क्या उनके पीछे रोने वाले नहीं थे? थे, लेकिन क्या तेरा बयान आया? क्या उन उलमा के हक में, इसी तरह मुमताज कादरी साहब के हक में, इसी तरह जो दीगर शोहदाए खत्म नबूवत हैं उनके हवाले से तेरा बयान आया? कोई उनकी माओ बेटियों की चीखों पुकार तेरे कानों तक पहुंची? नहीं पहुंची। अगर तू मिर्जा जेलमी के हवाले से यहां गुफ्तगू कर रहा है तो उनके हवाले से क्यों नहीं कर रहा? तो इतना तजाद क्यों है तुम्हारी गुफ्तगू में? भाई मेयार रखना है तो बराबर मेयार रखो। तू मिर्जा जेलमी की इसलिए चापलूसी कर रहा है कि तुझे मिर्जा जेलमी ने एक दफा फिर सोशल मीडिया पर जिंदगी दे दी है। पहले तो तू पता नहीं चीदा चीदा किसी को नजर आता होगा, अब जो है वो तुझे हर कोई सुन रहा है। तुझे पता लग गया अब मुझे दुनियावी फील्ड वाले भी सुनते हैं और दीनी फील्ड वाले भी सुनते हैं, और ये मिर्जा जेलमी साहब का एहसान है। तो लिहाजा ये जो एहसान उन्होंने मुझ पे किया है, इस एहसान का बदला मैं ऐसे ही चुका सकता हूं कि मैं जो है वो मिर्जा जेलमी के हक में इस तरह की बेवकूफाना दलीलें दूं और जो है वो लोगों को मैं इश्तियाल दिलाऊं। और इश्तियाल कितना आ रहा है मिर्जा जेलमी के चाहने वालों को और मिर्जा जेलमी के शागिर्दों को, ये आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही सकते हैं। वो जी रोडें ब्लॉक हुई हुई हैं, वो जी पूरे का पूरा जो है वो थाना उन्होंने सील कर दिया है, और वो जी जलाओ घिराव हुआ है। इस मिर्जा जेलमी के शागिर्द नजर भी नहीं आ रहे कि कहां हैं वो। और ये कहता था कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो तुम्हें कवरेज देगा, इंटरनेशनल मीडिया तुम्हारे साथ जो है ना वो क्या से क्या कर देगा अगर मैं अंदर हो गया। गली के अंदर कुत्ता भी नहीं मिल रहा जो मिर्जा जेलमी की हिमायत कर रहा हो। यहां से पता लगता है कि मिर्जा जेलमी की कुत्ते जितनी भी औकात नहीं है। ये 3 मिलियन जो फॉलोअर्स लेकर बैठा है उनमें से 3 कुत्ते भी इसके दिफा के लिए उन्होंने आकर धरना नहीं दिया। तो यहां से पता लगा कि नहीं लगा कि इसकी कुत्ते जितनी भी औकात नहीं है। और अगर अदालत में इसका कोई चाहने वाला आया भी हो तो उससे ज्यादा तो गलियों के अंदर कुत्ते फिर रहे हैं। अब ये जुमले अगर कोई कहे, देखें मुफ्ती साहब आप जो भी है खिलाफ बात करें लेकिन इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल ना करें। ओए खुदा के बंदो, ये इसने औलिया किराम के लिए जुबानें इस्तेमाल की हैं, शुयूखुल हदीस, हदीस पढ़ाने वाले उलमा के लिए ये गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जी शेखुल हदीस तो इतने फिर रहे हैं जितने गली में कुत्ते नहीं फिर रहे होते। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। वहां तुम्हें क्यों नहीं मौत पड़ती और क्यों नहीं इस बंदे को लगाम डालते कि भाई देखो तुम कितनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो औलिया के हवाले से, उलमा के हवाले से। अगर तुम्हें किसी बात में इख्तलाफ है तो बी पॉजिटिव, बड़े अच्छे अंदाज से भी तुम इख्तलाफ कर सकते हो, अपने इल्मी दलाइल रख सकते हो। लेकिन नहीं, मिर्जा जेलमी जब भी बकवास करेगा मुंह भर भर के गलाजत ही बकेगा। तो जब इस तरह का बंदा जो गलाजत ही बके तो उस बंदे का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त इसका हाल हो रहा है। हम तमाम रियासती इदारों से ये इस्तिदा करेंगे कि इस बंदे के ऊपर 295C भी लगाई जाए और दीगर दफात भी जो बनती हैं, सहाबा किराम की तौहीन की, औलिया किराम की तौहीन की, मुकद्दसात की तौहीन की, जन्नत की तौहीन की, इसी तरह काबतुल्लाह की तौहीन की, वो तमाम दफात भी इसके ऊपर लगाई जाएं और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इसकी तमाम वीडियोस जो हैं वो डिलीट की जाएं ताकि वो किसी के लिए जो है वो फितने का बायस न बने। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।